کثیرا وسبحوہ بکرۃ وأصیلا۔ اے اہل ایمان، اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرو اور صبح و شام اس کی تسبیحات کرو۔ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے گزرے، ملاقات ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام نے آپ کو کہا اقرِ امتک منی السلام، اے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ واپس جاؤ تو اپنی امت کو میرا سلام کہنا۔ آپ سب کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا سلام آیا ہے اور ان کو ایک پیغام دینا، ان الجنہ طیبۃ التربہ عذبۃ الماء، جنت کی مٹی بہت اعلیٰ اور پانی بہت میٹھا۔ دنیا کے اندر اچھے کھیت کے لیے مٹی اعلیٰ ہو، کلر والی نہ ہو، اور پانی میٹھا ہو، کھارا نہ ہو، تو اس کی فصل بڑی اعلیٰ ہوتی۔ فرمایا جنت کا میدان، اس کی مٹی بڑی زرخیز ہے اور اس کا پانی میٹھا ہے، لیکن جنت کھلا میدان ہے، اس کے اندر کچھ نہیں، انما ہی قیعان، چٹیل میدان۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اس کے اندر کاشتکاری کرو تو اس کا بیج تمہارے پاس دنیا میں ہے، اور ان کو بتا دو کہ اگر تم جنت کے اندر کھیتی باڑی کرنا چاہتے ہو، باغات بنانا چاہتے ہو، اس کے اندر اپنے درخت لگانا چاہتے ہو، وَإِنَّ غِرَاسَهَا سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ، امت کو بتا دینا کہ جنت میں جو درخت ہے وہ ان کلمات سے لگتے ہیں۔ جو شخص دنیا میں یہ کلمات پڑھے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، تو اس کی جنت زرخیز ہوتی جاتی ہے اور اس کے درخت اللہ تعالی جنت میں لگاتے جاتے ہیں۔ اور یہی بات، انہی کلمات کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ذوالحجہ کے 10 دنوں کی فضیلت سنائی تو صحابہ نے پوچھا حضور ان دنوں کی ہر نیکی اللہ کو پسند ہے، لیکن کوئی خاص نیکی بتائیں جو ہم کریں۔ تو آپ نے فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّسْبِيحِ وَالتَّكْبِيرِ، اگر مجھ سے پوچھتے ہو کہ ان دنوں میں کیا کریں تو کثرت کے ساتھ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، ان کلمات کا ورد کریں۔ ہمیں چاہیے کہ ان کلمات کو اپنی زبان پر جاری رکھیں، عام دنوں میں بھی اور خصوصاً اس دن کے اندر ہم ہر روز زیادہ سے زیادہ تسبیحات اپنی زبان سے پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔